अस्सलाम वालेकुम। हाजिर खिदमत हैं डिसाइफर विद अब्दुल बासित के एक नए एपिसोड के साथ अपने तमाम देखने वालों की खिदमत में। नाज़रीन, आप सब देख ही रहे होंगे कि भारत और अमेरिका के माबैन ट्रेड टैरिफ वॉर जो है इसका सिलसिला जारी है। आज के प्रोग्राम में मैं बासित साहब से ये पूछूंगी कि आखिरकार ऐसी क्या वजूहात हैं जिनकी बिना पर सदर ट्रंप हमें खासे नाराज़ दिखाई दे रहे हैं वज़ीर आज़म मोदी से। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम हाल ही में होने वाले ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान और अगले हफ्ते होने वाले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के दौरे अमेरिका को शामिल गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम के लास्ट सेगमेंट में हम यूक्रेन और गज़ा से मुताल्लिक बात करेंगे। तो यहाँ बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ करेंगे आज के अपने डिसाइफर विद अब्दुल बासित का। वेलकम बासित साहब। थैंक यू मुंतहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। सो बासित साहब, ये जो टैरिफ बॉम्बिंग का सिलसिला जारी है भारत पर, भारत को अब इसका जवाब किस तरह से देना होगा? आप बहुत खुश नजर आती हैं टैरिफ बॉम्बिंग से। हाँ, टैरिफ बॉम्बिंग से बड़ा खुश नजर आ रही है। होना चाहिए भी। हाँ, चाहिए भी। अच्छा, असल देखिए, बात तो भारत ठीक करता है जो जवाब दिया है कि भाई रूस से सिर्फ हम ही तो ऑयल नहीं खरीद रहे, चीन भी खरीद रहा है, बल्कि चीन इज़ द लार्जेस्ट इम्पोर्टिंग कंट्री, ऑयल इम्पोर्टिंग कंट्री फ्रॉम रशिया। उसके अलावा तुर्की भी कर रहा है, इवन यूरोपियन यूनियन भी कर रहा है। तो ये सारा नस्ला हम पे आकर भारत पे क्यों? अच्छा, बात तो गलत ट्रम्प साहब की भी नहीं है क्या वो कि क्या भारत भी जो कर रहा है तो वो भी जस्टिफाइबल तो नहीं है ना? नहीं, वो है तो नहीं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि चीन पे आपने जो है 90 दिनों का पॉज लगा दिया, उनके साथ निगोशिएशंस हो रहे हैं। यूरोपियन यूनियन में आपने सिर्फ 15% टैरिफ लगा दिया, जो कि एक्सपेक्टेड था। इसी तरह जापान पे भी कमोबेश यही, साउथ कोरिया पे भी कमोबेश यही। ये सिर्फ ब्राज़ील पे 50% और भारत पे 50% का जो टैरिफ है और पेनल्टी के साथ, ये सिर्फ भारत पे क्यों? ये कुछ मतलब अगर आप प्रिंसिपल्स की बात करें तो वो तो समझ में नहीं आती, लेकिन बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में प्रिंसिपल्स तो नहीं होते ना। हाँ जी। वो सारे भारत अखलाकियात की बात कर रहा है कि जी ये क्या हो गया, सदर ट्रम्प ने तो बिल्कुल जो है एथिक्स को एक तरफ करके रख दिया। भारत को तो भारत को ये बातें सूट तो नहीं करती, लेकिन भारत अब चूंकि इस वक्त वो ज़ेर-ए-ताब हैं। मुझे तो लगता है ऐसी जस्टिफिकेशन से इन्होंने सदर ट्रम्प साहब को और नाराज कर दिया। अच्छा, आप देखिए, असल बात ये नहीं है। एक तो डेफिनेटली सदर ट्रम्प का जो मिजाज है ना, वो हम सब जानते हैं, ट्रांजैक्शनल है। कोई ऐसी बात, उनको ये मामला नहीं है कि हमने चीन हमारा एडवर्सरी है, क्या है। क्योंकि देखिए ना, एक तरफ अगर भारत को निशाना बना रहे हैं या टेरिस लगा रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि रूस से क्यों आप ऑयल ख़रीद रहे हैं, तो दूसरी जानिब अपना जो स्पेशल इन्वॉय है स्टीव विटकॉफ, उसको रूस ही भिजवा रहे हैं। चीन के साथ भी अभी तक कोई, हालांकि अगर चीन उनका लॉन्ग टर्म एडवर्सरी है तो फिर चीन, पहला निशाना तो चीन होना चाहिए। लेकिन चूंकि चीन और भारत अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो उस नोयत के हैं कि अमेरिका को उससे डायरेक्ट नुकसान होगा अगर इस किस्म के टैरिफ्स लगाएगा, तो उसके बारे में थोड़े मोहतात हैं। लेकिन ब्राज़ील में देखिए, ब्राज़ील और जो है इस वक्त जो डिसिल्वा हैं, लुला डिसिल्वा ब्राज़ील के सदर, वो लेफ्ट विंग के आदमी हैं, वो लेफ्टिस्ट हैं, यूँ कह लीजिए। मोदी तो ट्रम्प के साथ राइट विंग के आदमी हैं, राइट ऑफ सेंटर हैं। तो ये कुछ समझ नहीं आती, और मोदी साहब भी परेशान है, बल्कि पूरा भारत परेशान है कि ऐसा क्या हमने कर दिया कि इतनी नाराज़गी ट्रम्प साहब की। और अभी तो देखिए मुज़ाकरात भी हो रहे थे, कोई ऐसी वजह भी नहीं थी कि आप फौरी तौर पे तो 25% लगे हैं ना, 25% जो मज़ीद हैं उनको 21-20 दिनों का और मज़ीद पॉज दिया गया है। तो वो 27 मेरे ख्याल में अगस्त को इफ़ेक्टिव होंगे, अगर उस वक्त तक कोई बात बनती नहीं है। लेकिन बात बनेगी नहीं, क्योंकि भारत ने भी एक पोजीशन ले ली है। एक मोदी साहब तो देखे ना, एक पॉलिटिकल एनिमल है ना, वो तो नहीं चाहेंगे कि अब ऐसा महसूस हो आवाम को कि जी मैंने घुट्टे टेक दिए। लेकिन ये ज़रूर है कि पिछले कुछ दिनों से उन्होंने जो रशिया से ऑयल की जो इंपोर्ट थी वो ज़रा कम कर दी है और अमरीका ज़्यादा कर दी है। बल्कि इस जो है ना, इस एक क्वार्टर में अमेरिका से जो ऑयल की इंपोर्ट है वो तकरीबन $3.6 बिलियन तक की हो गई है। तो थोड़ा बहुत वो अपने आप को रीपोजिशनिंग कर रहे हैं, लेकिन एहतियात के साथ, और ये भी दिखाना चाहते हैं कि वो डट गए हैं। दूसरी तरफ उन्होंने भिजवा दिया जी डोवल साहब को मॉस्को भी,
ہاں جی. اور اب جو ہے ان کی ملاقات بھی ہوئی اپنے ہم منصب روسی ہم منصب کے ساتھ، اور شاید صدر پیوٹن کے ساتھ بھی ان کی ملاقات تھی، اور پیوٹن صاحب نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ میں اب آ جاؤں گا، جو ہماری بھارت اور روس کی اینول سمٹ ہوتی ہے تو اس کے لیے میں آ جاؤں گا بھارت. تو ایک لحاظ سے اب کوشش بھارت کی یہ ہے کہ تھوڑا سا پینگیں بڑھا رہے ہیں، رام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں روس کو اور پھر چین کو بھی، کیونکہ پہلے تھوڑا بہت شک تھا کہ شاید پرائم منسٹر مودی جو ہیں وہ ایس سی او کی جو سربراہی اجلاس ہو رہا ہے اگست کے آخر میں، اس میں شاید وہ نہ جائیں، لیکن اب وہ وہاں جا رہے ہیں اور شی جن پنگ سے بھی ان کی ملاقات ہوگی. دیکھیں چائنا کو تو سوٹ کرتا ہے، چائنا تو تھوڑا سا کوشش کرے گا نا کہ امریکہ اور بھارت کے درمیان کچھ تھوڑی بہت راڑیں بڑھیں پیدا ہوں، خلیج بڑھے، کیونکہ صدر ٹرمپ کا کسی نہ کسی طور یا امریکہ کا ایک فیلنگ تو ہے کہ یہ جو برکس ہے یہ اینٹی یو ایس ہے، اور اسی لیے انہوں نے برازیل اور بھارت کو دونوں کو نشانہ بنایا ہے تاکہ یہ تھوڑا سا دور ہوں، اپنے آپ کو دور کریں. اب یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا، دیٹس اے ڈفرینٹ تھنگ، لیکن یہ ذہن میں ایک ہے. لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اتنی بڑی ایسی چیزیں نہیں ہیں جو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو جو ان کا جو ان کی پرسنالٹی ہے ان کو سامنے رکھتے ہوئے کہ وہ اس طرف جائیں. میرا ابھی بھی یہی خیال ہے، اور پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا، پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے نا پرائم منسٹر مودی سے سخت ناراض ہیں، اور ان کی ناراضی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ مودی صاحب نہیں چاہتے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو نوبیل پیس پرائز ملے. ریئلی؟ ہاں. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ وہ جب بھی وہ ذکر کرتے ہیں کہ میں نے پاکستان اور بھارت کے درمیان سیز فائر کروائی، جواب ادھر سے آتا ہے کہ جی انہوں نے کوئی ہاتھ نہیں. بالکل. اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ مودی صاحب کو بہت غصہ ہے. ان کو یہ نہیں ہے کہ جی یہ آئل لے لیں رشیا سے، یا رشیا کے ساتھ ہوگا کسی نہ کسی لیول پہ کہ امریکہ کی یہ اسٹریٹجی خواہش ضرور ہوگی کہ برکس کمزور ہو اندر سے، روس بھارت جو ہے وہ روس سے ہتھیار نہ لے، ہماری طرف توجہ دے، ہم سے ساری چیزیں لے. لیکن یہ وجہ مجھے ایسی نظر نہیں آتی جس کی وجہ سے وہ اس حد تک جائیں پرائم منسٹر مودی، چونکہ ایک دوستی کا ماحول تو تھا نا. 13 فروری کو تو دونوں نے گلے ملے، وائٹ ہاؤس میں بڑا استقبال ہوا پرائم منسٹر مودی کا. تو یہ سراسر کیا ہوگا، ایک ہی دیکھیے بیچ میں چیز آئی ہے اس دوران، 13 فروری اور آج کے درمیان ایک ہی چیز ہے، اور وہ ہے پاکستان بھارت کی جنگ. ٹھیک ہے، اور اس جنگ میں بھارت کی شکست، جی، اور اسی میں جو امریکہ کا ایک کردار تھا، اور پھر پاکستان نے نوبیل پیس پرائز کے لیے نامینیٹ کیا، اس کے بعد کمبوڈیا نے بھی کر دیا اور بھی کچھ ممالک نے کر دیا. لیکن بھارت اس چیز پہ بضد ہے کہ جی ہم نے نہیں ہونے دینا، آپ کا کوئی اس میں کردار نہیں ہے. تو آپ یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پرسپیکٹو سے دیکھیے کہ وہ کس قدر آگ بگولا ہوتے ہوں گے، کس قدر غصہ ان کو پرائم منسٹر مودی پہ آتا ہوگا کہ بھئی میں یہاں پہ بار بار یہ کہہ رہا ہوں، تقریباً 30 بار میں یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ جنگ میں نے رکوائی ہے اور تم اس کو ایکنالج ہی نہیں کر رہے ہو. بالکل. اور اگر میرا کوئی تھوڑا بہت چانس نوبیل پیس پرائز کا ہے تو آپ کو تو چاہیے تھا کہ آپ پہلے ہی قدم پہ میری ایک تائید کرتے، انکاری کر رہے ہیں. بلکہ میں تو یہ توقع رکھ رہا تھا کہ آپ جو کمیٹی ہے نوبیل پیس پرائز کی، آپ اس کو لکھتے پاکستان کی طرح کہ جی آپ کا ایک بڑا اہم رول رہا ہے کہ دونوں نیوکلیئر طاقتوں کے درمیان ایک آپ نے جنگ رکوائی ہے، جنگ کو ختم کروایا ہے، سیز فائر کروایا. تو یہ وہ ایکنالج ہی نہیں کر رہے. تو اس پہ میرے خیال میں بہت غصہ ہے صدر ٹرمپ کو. مجھے تو یہی وجہ، امیجیٹ وجہ یہی نظر آتی ہے. سچی بات ہے. باقی ساری کہانیاں ہیں کہ یہ ٹیررس ٹھیک ہے، ٹیررس کا دیکھیے ہمیشہ سے امریکہ اور صدر ٹرمپ کا یہ آج کی بات نہیں ہے. آج سے 20 سال پہلے بھی انہوں نے یہی کہا ہوا تھا کہ ٹیررس جو ہیں یا دنیا جو ہے امریکہ کو ایکسپلائٹ کر رہی ہے. ہاں جی. اور یہ نئی بات نہیں ہے. ان کی جو کتاب بھی ہے نا اس میں بھی انہوں نے یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ یہ جو ہے سارا جو دنیا ایکسپلائٹ کر رہی ہے اور ہماری کاسٹ پہ ڈیولپ کر رہی ہے اپنے آپ کو. یہ جو گلوبلائزیشن کا ایک معاملہ ہے اس نے امریکہ کو بہت نقصان پہنچایا ہے. مینوفیکچرنگ ساری باہر دنیا چل. لیکن اب کیا کیا جائے کہ یہی گلوبلائزیشن اب شروع ہوئی ہے. ان سے پہلے بہت سے لوگ جو صدور رہے ہیں امریکہ کے، انہوں نے سارا یہ کام کیا ہے نا، فیسیلیٹیٹ کیا ہے سارے پروسیس کو. آپ پریزیڈنٹ ٹرمپ بالکل چیزوں کو مختلف زاویے سے دیکھ رہے ہیں اور وہ کسی حد تک
دیکھنے میں آگ بجانے بھی ہیں کیونکہ اپنے ملک کا سوچ رہے ہیں نا. ان کو یہ سروکار نہیں ہے کہ بھئی یہ جو ہے یہ جو ایشیا پیسیفک میں کیا ہو رہا ہے. مجھے تو یہاں تک بھی لگتا ہے سچی بات ہے کہ یہ جو تائیوان کا معاملہ ہے نا یہ بھی دیکھیے کہیں آگے پیچھے نہ ہو جائے. چین کو کہیں یہ موقع نہ مل جائے کہ وہ حملہ کر ہی دے 2027 میں. لیکن ایک اور بڑا نقصان اس سارے معاملے میں ہوا کہ امریکہ کو اب اس طرح ایٹ لیسٹ صدر ٹرمپ چین کو اس طرح نہیں دیکھتے جس طرح اسٹیبلشمنٹ دیکھ رہی ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ جو کوارڈ ایک بنا تھا 2017 میں ان کے زمانے میں ہی صدر ٹرمپ کے پہلے دور میں وہ اب شاید اس کی ریلیونس ختم ہو جائے. اور یہ میری مطلب مجھے لگتا ہے کہ اب شاید جو ایک اسکواڈ سمٹ ہونی تھی بھارت میں یہ شاید اب نہ ہو جو اگلے ماہ ہونی تھی. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو آنا تھا بھارت وہ بھی اب شاید نہ آئے. تو یہ ایک میرا کنکلوژن تو یہ میں وہ بڑے ناراض ہیں پرائم منسٹر مودی سے اور اسی وجہ سے راج ناتھ سنگھ کا دورہ جو امریکہ کا ہونا تھا وہ بھی ملتوی ہو گیا. صحیح. اب آپ نے کہا باسط صاحب کہ بھارت کی جو ہے وہ بھرپور کوشش ہے کہ وہ چائنا کو رشیا کو رام کرے. اس نے اپنی ڈپلومیٹک ایفرٹس جو ہیں وہ تیز کر دی ہیں ٹورڈز دیز ٹو کنٹریز. سو یہ دو ممالک ایسا ایک بلاک انہوں نے بنایا ہوا ہے جہاں پہ پاکستان آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے. تو آپ کے خیال سے اس سچویشن ہینڈلنگ میں یہ بھی ایک اپنی طرح کا ایک بہت بڑا چیلنج نہیں ہوگا جو بھارت کو فیس کرنا پڑے گا؟ دیکھیے برکس تو ہم پہلے بھی کہتے رہے ہم ڈسکس کرتے رہے کہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں اور برکس میں اگر کوئی پرابلمٹک کنٹری ہے تو بھارت ہے. کیونکہ بھارت ایک طرف اسٹریٹجک پارٹنرشپ ڈیولپ کر رہا تھا امریکہ کے ساتھ اور دوسری جانب ادھر سے بھی ایڈوانٹیجز لینے کی کوشش کر رہا تھا. بٹ اٹ واز سیلنگ ان ٹو بوٹس. وہ اب ٹرمپ نے اس پہ ایٹ لیسٹ بڑے کلیئرٹی لے آئے ہیں کہ بھئی یا تو تم ادھر کھڑے ہو جاؤ یا ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. سیلنگ یٹ سنکنگ. ہاں تو اب معاملہ کچھ یہ ہے کہ پاکستان ہم برکس کا حصہ تو نہیں ہے نہ اب ہمیں کوئی زیادہ خواہش ہے برکس میں جانے کی. سچی بات جب تک پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں تو ہمیں بھی وہ ایک انتھوزیازم نہیں ہے کہ ہم برکس میں فوری طور پہ شامل ہو جائیں. ٹھیک ہے ہم ایس سی او کے ممبر ہیں لیکن وہ ایس سی او ایک ریجنل آرگنائزیشن کے طور پہ دیکھی جاتی ہے. وہ برکس تو تمام دنیا کے ممالک اس میں شامل ہیں نا لیکن ایس سی او میں ہمارے ریجن کے اور نیئر ابراڈ کے ممالک شامل ہیں. تو اس لیے ہم مطمئن ہیں اور اس وقت کھیل جو ہو رہا ہے بھارت اور امریکہ میں بڑا انٹرسٹنگ ہے لیکن مشکل میں تو پڑ چکا ہے. پڑ چکا ہے. So let's take a short commercial break here.